اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھیں گے رکوع نمبر 12 سے آیت نمبر 97 سے۔ آئیے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب لائے ہیں اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام نے جب مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر سنی تو اس وقت وہ باغ میں میوے چن رہے تھے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جنہیں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ یہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور بہشتی لوگ بہشت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھانا کھائیں گے، اور بچے اپنے ماں باپ کی صورت سے کیوں ملتے جلتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل نے مجھے یہ باتیں بتلائی ہیں۔ عبداللہ بن سلام جب جبرائیل علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جبرائیل نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، سارے فرشتوں میں یہی وہ فرشتہ ہے جو یہودیوں کا دشمن ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، من کان عدوا لجبریل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان عدوا لجبریل، جو شخص بھی جبرائیل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، پس جبرائیل نے ہی تو یہ قرآن آپ کے دل پر نازل کیا ہے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ یعنی جبرائیل نے ہی یہ قرآن اتارا ہے جو تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر جبرائیل سے دشمنی رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ، جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسول کا، وجبریل ومیکائیل، اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ خود ایسے کافرین کا دشمن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، اور جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ کا دشمن اور کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے دشمنی رکھنے والے کافروں کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل فرمائی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، جن کا بد کرداروں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے جب بھی ان یہودیوں نے کوئی عہد کیا ہے تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو ان کے پاس موجود کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو پھینک دیا اہل کتاب کے ایک گروہ نے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ یہاں دوبارہ یہود کے اس کردار پر گرفت کی گئی ہے کہ تورات میں مذکور نشانیوں کے مطابق یہود نے نبی آخر الزماں کو پوری طرح پہچان تو لیا، مگر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور ایمان لانے سے انکار کرنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کے مطابق ان حصوں کو فراموش کر دیا جسے وہ جانتے ہی نہیں، ایسے انہوں نے اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔
پھر اب آگے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ایک اور مکروہ کردار کو واضح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ یہود ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ یہود پر جب اخلاقی زوال کا دور آیا تو انہوں نے تورات اور اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا اور جادو ٹونے، عملیات، تعویذ گھنٹوں کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں سے سارے کام بن جایا کریں۔ چنانچہ وہ جادو سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کی باتیں۔ انہیں یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب یہود کے اس رجحان کا علم ہوا تو انہوں نے ایسے ساحروں سے ان کی ساری کتابیں چھین کر اپنے دفتر میں داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر ہرگز نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ شیطان لوگ کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے تھے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام سرکش جنوں کو مسخر کر دیا تھا ان کے لیے، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں جو چند ہی لمحوں میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھیں، اور پرندے بھی آپ کے مسخر تھے اور آپ ان سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بولی سمجھ جایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیاطین یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ سب جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کے سد باب کے لیے کیا تھا، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی ان سے تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان شیاطین لوگوں نے کیا تھا جو جادو سکھلاتے تھے، جو جادو سیکھتے تھے۔ ضمناً اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں کفر ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور نیز یہ یہود اس چیز کے بھی پیچھے لگ گئے جو بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کی گئی۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یہ فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھلاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تم کافر نہ بنو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک دوسری طرح آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ آباد ہے، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا۔ اس آزمائش سے مقصد صرف یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں جادو ٹونے ٹوٹکی کی عقیدت ہے یا نہیں۔ جب یہود کو ان پیروں اور فقیروں کی بابل شہر میں آمد کا جب علم ہوتا ہے تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ دیکھو یہ کام کفر کا ہے، تم کفر نہ کرو، اور ہم تو محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم کافر مت بنو، کفر کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے فرشتے اسے اچھی طرح آگاہ کر دیتے، اچھی طرح متنبہ کرتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہیں آتے تھے اور سیکھنے پر اصرار کرتے تھے، اور ایسے ٹونے ٹوٹکے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے یہاں ایک جم غفیر لگا رہتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا
ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں۔ یعنی ان سیکھنے والوں میں سب سے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی تھی، اکثریت، جو ایسا عمل سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے اور پھر بیوی اس سیکھنے والے مرد پر عاشق ہو جائے۔ تو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا معاشرے کا سب سے بڑا فتنہ اور فساد ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس سمندر میں اپنا تخت بٹھاتا ہے، سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے چیلوں چاٹوں کو ملک میں فساد پیدا کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ بھیجتا رہتا ہے۔ شام کو یہ سب اکٹھے ہو کر ابلیس کے حضور اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ کھڑا کر دیا، کوئی کہتا ہے میں فلاں شر بپا کر کے آیا ہوں، مگر ابلیس انہیں کچھ بھی اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال کے آیا ہوں، تو ابلیس خوش ہو کر اسے شاباش دیتا ہے، اس کو گلے لگا لیتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ تھا کرنے کا کام جو اس نے سر انجام دیا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا معاشرے کا سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی کسی کو نقصان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ جادو سے بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی بات کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ صرف ایمان کو گنوانے والی باتیں ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو انہیں نقصان ہی زیادہ دیتی تھیں، فائدہ کچھ نہیں دیتی تھیں۔ جادو سے عموماً لوگوں کو نقصان پہنچانا ہی مقصود ہوتا ہے، یعنی کسی کے بھلے کے لیے کوئی کبھی جادو نہیں کرتا اور نہ ہی کرواتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے دشمن بن جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے جادوگروں کے دشمن ہوتے ہیں، اور جادوگر خود بھی ہمیشہ نامراد ہی رہتا ہے۔ جیسے کہ ایک مقام پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ بخوبی جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی ہی بری ہے وہ چیز جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہاں دیکھیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہود کو اس بات کا علم تھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، وہ جانتے تھے جو ایسی باتوں کا خریدار ہوگا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عالم اپنے علم کے خلاف گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ در حقیقت عالم نہیں بلکہ جاہل ہے، لہٰذا وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ یہاں یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ یہود کو اس بات کا علم تھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش وہ جانتے ہوتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی عالم اپنے علم کے خلاف گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ در حقیقت عالم نہیں بلکہ جاہل ہے، لہٰذا وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔